یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج ہے وہ دن، وہ اہم دن، وہ تاریخی دن کہ جس دن اقبال کے اس شعر کی جیتی جاگتی مثال بنی ہماری فضائیہ کہ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ آج ہی کا وہ دن ہے جس پر ہم نے عملی مظاہرہ کیا اور 27 فروری کو ایسا مظاہرہ ہوا، ایسا کہ آپ کو کیا ہی بتائیں۔ 6 سال قبل آج ہی کے دن پاک فضائیہ کے شاہین پلٹ کر بھارتی طیاروں پر ایسے جھپٹے کہ 2 طیارے مار گرائے۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا اور یہ تاریخی فتح پوری قوم کے لہو گرما دینے کا سبب بن گئی۔ 27 فروری 2019 پاکستان کی تاریخ کا وہ یادگار دن جب پاکستان نے بالا کوٹ میں سرجیکل اسٹرائک کے بھارتی ڈرامے کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی اڈے کو کامیابی سے ہدف بنایا، لاک کیا۔ حملے کی اہلیت منوا کر شاہین لوٹے تو بھارتی فضائیہ تعاقب کرنے کی غلطی کر بیٹھی۔ بس پھر کیا تھا؟ پاکستانی پائلٹس نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے۔ اس تاریخ ساز دن پہ آج ہم نے گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ ضیاء الحق شمسی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ویری گڈ مارننگ اینڈ ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ ضیاء صاحب، راشد منہاس کی لیگیسی سے کنٹینیو کرتے ہوئے سرفراز رفیقی کی لیگیسی تک، اور سرفراز رفیقی کی لیگیسی سے کنٹینیو کرتے ہوئے ایم عالم اور ان جیسے ان تمام تر شیر دل پائلٹس جو کہ پاکستان کی فضاؤں کے نگہبان ہیں، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بینگ پارٹ آف پاکستان ایئر فورس آج کا دن کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسا فیل کرتے ہیں کہ جب ہم نے دشمن کے دانت ایسے کھٹے کیے کہ اب وہ اس کو پروپیگنڈا کے ذریعے اثر زائل کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے، کر نہیں پا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس موقع پہ مجھے دعوت دی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اس دن میں وہاں کیوں نہیں تھا، اور آج بھی میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ ہے میرے جذبات، اور صرف میرے ہی نہیں بلکہ پاک فضائیہ کے ہر فائٹر پائلٹ کے یہی جذبات ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی آپریشن کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کاکپٹ میں پلیس کرتے ہیں کہ حسن کی جگہ میں کیوں نہیں تھا اور نعمان کی جگہ میں کیوں نہیں تھا۔ لیکن شاباشی دی جانا چاہیے حسن کو، نعمان کو اور تمام ہوا بازوں کو جنہوں نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں حصہ لیا، اور اس وقت کی لیڈرشپ کو اور آج کی لیڈرشپ کو۔ آپ دیکھیں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ملٹری ایک انتہائی سوبر قسم کی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اتنی بڑی اور اتنی تاریخی کامیابی کے بعد بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ڈھول تاشے لے کے آ گئے اور انہوں نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن آج کا دن ہم صرف اس وجہ سے مناتے ہیں تاکہ اپنی عوام کو ان کارناموں سے روشناس کرا سکیں، اپنی عوام کو موٹیویٹڈ رکھیں، اپنے نوجوانوں میں اویئرنیس کریٹ کریں، انہیں موٹیویٹ کریں کہ قومی سلامتی کس قدر اہم ہے اور اس کی مینٹیننس میں پاکستان آرم فورسز کا اور پھر پاک فضائیہ کا کیا کردار ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہ کسی بھی صورت سے 1965 یا 1971 سے کم کا واقعہ نہیں تھا۔ بالکل، وہاں آل آؤٹ جنگیں ہوئیں، لیکن یہاں پہ ایک ایسی بیٹل ہوئی جہاں 2 نیوکلیائی طاقتیں یعنی 2 نیوکلیئر پاورز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں، اور 2 بہت بڑی بڑی ایئر فورسز دنیا کی، یعنی جہازوں کی تعداد کے حساب سے انڈین ایئر فورس تقریباً 4-5ویں نمبر پہ اور پاک فضائیہ 7ویں نمبر پہ، اور دونوں کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ۔ انڈین ایئر فورس کا پیکج اگر دیکھیں تو جناب سو 30 MKI اسٹیٹ آف دی آرٹ، پھر اس کے بعد MiG 29 میراج 2000 اور MiG 21 بائسنس، اس کا سامنا کر رہا ہے پاکستانی پیکج ماشاءاللہ F-16 JF-17 تھنڈر اور میراج ایئر کرافٹ۔ دونوں پیکیجز کو بیک اپ حاصل ہے AEW یعنی الیکٹرانک وارفیئر کے اسٹیٹ آف دی آرٹ جہازوں کا۔ دونوں طرف سے جہاز اکوپڈ ہیں BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج ویپنز کے ساتھ، اور انتہائی انٹینس قسم کی ایئر انوائرمنٹ ہے۔ میں اسے ایریل بیٹل آف بالا کوٹ کہتا ہوں،
جسے الحمدللہ پاک فضائیہ نے جیتا ہے، کیونکہ نہ صرف انہوں نے 2 جہاز خود شوٹ ڈاؤن کیے ایئر کامبیٹ میں، بلکہ فاگ آف وار کچھ اتنی تھی اور انڈینز کچھ اتنے زیادہ بوکھلا گئے سچویشن سے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کے رات کے اندھیرے کے اٹیک کو پاک فضائیہ دن دہاڑے جواب دے گی۔ تو صبح 10 بجے براڈ ڈے لائٹ میں ودن 36 آورز پاک فضائیہ نے جواب دیا، 2 جہاز گرائے۔ تو اس بوکھلاہٹ میں انہوں نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر گرا لیا جس میں 6 ان کے فوجی سوار تھے۔ تو یہ اتنا انٹینس قسم کی ایئر بیٹل تھی، حالانکہ یہ وہ دور ہے جب ہم یہ سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے بھی، اور ویسٹرن اسٹریٹجسٹ بھی ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نان کانٹیکٹ وارفیئر کا دور ہے، اس میں آپس میں کانٹیکٹ نہیں ہوگا، کامبیٹ نہیں ہوگا، بس ڈرونز آئیں گے، میزائلز چلیں گے۔ نہیں جناب، پاک فضائیہ نے ثابت کیا کہ ڈرونز اپنی جگہ، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، سرفیس میزائلز کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ بیک اپ میں موجود تھے، لیکن پاک فضائیہ نے اقبال کا جو شاہین پیدا کیا ہے 1947 کے بعد سے، اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ آج بھی بہت اہم ہے۔ اور اقبال کے شاہین کو جو ہمارے گراؤنڈ ڈیفنس، ایئر ڈیفنس اور ایئر میں موجود ایئر ڈیفینڈرز اور گراؤنڈ کمبیٹیئرز اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی جو سپورٹ حاصل تھی، اور پھر اسکرین پہ بیٹھے آپریشنز روم میں لیڈرشپ پل پل کی سچویشن کو ایویلویٹ کر رہی تھی، بیکاز پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے گائیڈ لائن یہ تھی کہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں، ان میں آپس میں آل آؤٹ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس نے آپ نے ایسکیلیشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے پاک فضائیہ نے جو جواب دیا وہ انتہائی نپاتلا جواب تھا، اور جو پاک فضائیہ کی حکمت عملی تھی اس نے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ حالانکہ اس وقت آئی اے ایف کے یعنی انڈین ایئر فورس کے پیکج میں بہت سے جہاز بیک اپ میں موجود تھے، میراج 2000 ایئر میں تھے، مگ 29 ایئرز میں تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کا پہلا جو ہے سو 30 گر گیا ہے، تو اس کے بعد تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا کریں گے۔ اور ابھی نندن جو کہ اسکریمبل کر کے وہاں پہنچے تھے، ظاہر ہے وہ سچویشنل اویئرنیس ان کی اتنی نہیں تھی اس وقت، اچھا، اور ان کا نمبر 2 بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، سرزیا یہاں پہ، تو اس لیے وہ بیچارے مارے گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سوال میں آپ نے کیونکہ اس پائلٹ کا نام لیا جس کو وی شاٹ ہم ڈاؤن، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جنیوا کنونشن اور فوجی پروٹوکولز کے حساب سے وی ریٹرن ہم، لیکن اس کے بعد سے بھارت کا ایک پروپیگنڈا ہے اور اس کو بھی انہوں نے وار ہیرو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، یہ کتنی بڑی ہزیمت ہے کہ نہ صرف یور برڈ از ڈاؤن، بلکہ جو آپ کا پائلٹ ہے وہ اس طرح پکڑا جائے، ہینڈ کفس میں ہو، پوری دنیا اس کو دیکھے، تو یہ ایک پائلٹ کے لیے خود کتنی بڑی ہزیمت کی بات ہوتی ہے۔ جی یقیناً، لیکن آپ دیکھیں ایئر کامبیٹ میں ابھی نندن کو ڈسکریڈٹ نہیں کرتا، میں خود ایک فائٹر پائلٹ ہوں، اور میں ابھی نندن کے کردار کو یا اس کے اس ڈیسیجن کو کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے آگے بڑھا، میں اس کو ڈسکریڈٹ نہیں کرتا، میں ڈسکریڈٹ کرتا ہوں انڈین لیڈرشپ کو، انڈین ایئر فورس کی لیڈرشپ کو میں ڈسکریڈٹ کرتا ہوں کہ ان کی کیا پلاننگ تھی۔ وہ یہ کیسے سمجھ بیٹھے کہ جب ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ پلوامہ کے بعد آپ نے کوئی مس ایڈونچر نہیں کرنا ورنہ ہم جوابی کارروائی کریں گے، تو انہوں نے یہ مس ایڈونچر بالا کوٹ والا کیا کیسے، کیا سوچ کے کیا؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان آرم فورسز یا پاکستان جو ہے ان کے اس ایریل وائلیشن کو جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں کی، ہم اسے فراموش کر دیں گے اور ہم جوابی کارروائی نہیں کریں گے؟ کیا ہم نیوکلیئر پاور نہیں ہیں؟ کیا ہماری آرم فورسز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو جواب دے سکیں؟ یا پاک فضائیہ اس سے پہلے بھی بھارتی فضائیہ کو ناکوں چنے چبوا چکی ہے، تو وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ ان کی کیا پرسیپشن تھی، کیا تھریٹ پرسیپشن تھی، کیا اسیسمنٹ تھی کہ رسپانس کس قسم کا آئے گا؟
تو اس لیے میں ابھینندن کو اتنا ڈسکریڈٹ نہیں کرتا جتنا میں آئی ایف کی لیڈرشپ کو اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جس نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم بالا کوٹ کریں، میں ان کو زیادہ ڈسکریڈٹ کرتا ہوں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کیا سوچ کے یہ کاروائی کی، اور وہ جو انہوں نے اور جب میں ان سے سوال کرتا ہوں تبھی میں اپنی لیڈرشپ کی تعریف کرتا ہوں. بالکل، جو انہوں نے یہ سوچا اس سوچ کو خاص و خاشاک میں تبدیل کر دیا، تاخت و تاراج کر دیا ہمارے شیر دل جوانوں نے، اور اس بات کی غمازی رونے کی کہ چاہے سمندری حدود ہو، لینڈ بارڈرز ہوں یا پھر فضائی سرحدیں ہوں، ان سب پہ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم. سر ضیاء الحق شمسی صاحب، ایئر کموڈور ریٹائرڈ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اینڈ آج کے دن کی مناسبت سے جناب علی ایک چیز تو بنتی ہے، the tea is fantastic. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.